اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب انی قتلت منہم نفسا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اللہ کے دربار میں اپنا یہ مسئلہ بیان کیا، اپنی عرض رکھی، اے میرے پروردگار، توحید بیان کرنے سے کوئی انکار نہیں ہے، مسئلہ ضرور بیان کروں گا، لیکن ایک مسئلہ میرے ساتھ ہے، وہ یہ انی قتلت منہم نفسا، کہ بے شک میں نے قتل کر دیا تھا ان میں سے ایک جان کو۔ یہ قصہ تو آپ کے ذہن کے اندر ہوگا، ابھی پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ دو بندے لڑائی کر رہے تھے، ایک فرعونی تھا اور ایک بنی اسرائیلی تھا۔ حضرت نے دونوں کو چھڑایا، دونوں کو سمجھایا کہ لڑنا یہ اچھی بات نہیں ہے، یوں مجادلہ نہ کرو، مخاصمہ نہ کرو، جھگڑا نہ کیا کرو، چھوڑ دو۔ بنی اسرائیلی وہ تو غریب آدمی ہے، وہ تو مظلوم آدمی ہے، وہ تو پیچھے ہٹ گیا، لیکن جو فرعونی ہے اس کے مزاج کے اندر بڑائی ہے، اس کے مزاج کے اندر تکبر ہے۔ اس نے دیکھا کہ یہ تو اس کی اپنی قوم کا بندہ ہے، یہ اسی ہی کی معاونت کر رہا ہے، اسے بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ بار بار اچھل کے آئے کہ میں اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ مارا، فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، وہ تو وہیں مر گیا۔ میں تو نہیں چاہتا تھا کہ بندہ مرے، یہ اسی کسی کی جانب اشارہ ہے۔ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، پس میں ڈرتا ہوں، دل میں خوف کرتا ہوں کہ أَن يَقْتُلُونِ، کہ یہ لوگ، یہ فرعونی لوگ جن کے پاس میں تیری وحدانیت کا پیغام لے کے جانے لگا ہوں، یہ مجھے قتل کر دیں گے، اس لیے یا اللہ تیری توحید تو ضرور بیان کروں گا، لیکن میری حفاظت کا ذمہ بھی تو لے لے۔ اللہ نے فرمایا میرے پاک پیغمبر جی توحید بیان کیجئے، کھول کے بیان کیجئے میرے محبوب پیغمبر، توحید بیان کرنا میرے موسیٰ تیرا کام ہے، تیری حفاظت کرنا میں اللہ کریم کا کام ہے، پریشان نہ ہو جائیے۔ یہ پہلی عرض۔ دوسری عرض نیچے دیکھو نا، دوم لکھا ہے، وہ آخری کے نیچے دوم، یعنی دوسری معروضات میں سے پیش کرنے لگے۔ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، اور میرا بھائی ہارون، میرا بھائی ہارون، هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، وہ زیادہ فصیح ہے مجھ سے، لسانہ زبان کے اعتبار سے، یعنی بڑا قادر الکلام آدمی ہے، اسے بولنے کا ڈھنگ آتا ہے۔ جہاں چار بندے بیٹھے ہوں نا، مجمع لگا ہو، تو وہاں ہارون جو میرا بھائی ہے وہ زبردست بولتا ہے، اس لیے فرمایا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا، پس بھیج اس کو میرے ساتھ، رِدْءًا
مددگار بنا کر یصدقنی، ایسے میری مدد کرے، یصدقنی کہ وہ میری تصدیقیں کرے۔ میں مسئلہ بیان کروں، ایسا نہ ہو کہ فرعونی میری تکذیب کریں، وہاں میری تصدیق کرنے والا کوئی بھی موجود نہ ہو۔ نہ میرے اللہ، ایک بندہ تو ہونا چاہیے جو ان کے ساتھ آگے سے بات کرے، میری تصدیق کرے، تو پھر کچھ نہ کچھ میرا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا غم نہ کر میرے پاک پیغمبر، ڈرنے غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انی اخاف ان یکذبون، یا اللہ بے شک میں اخاف، میں ڈرتا ہوں، ان یکذبون کہ یہ کہ میری وہ تکذیب کریں گے، جاتے ہی وہ میرا انکار کر دیں گے، جاتے ہی وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ اس لیے تصدیق کرنے والا کوئی نہ کوئی ساتھ ہونا ضروری ہے۔ آگے اللہ نے یہ دعا بھی قبول فرمایا قال سنشد عضدک، فرمایا اے میرے پاک پیغمبر حضرت موسیٰ، سنشد عضدک باخیک، ہم ان قریب مضبوط کریں گے تیرے بازو، بے اخیک، تیرے بھائی کے ذریعے سے، یعنی ہم اسے بھی درجہ نبوت عطا کرنے لگے ہیں۔ دیکھو ایک دوسرے کے لیے دعائیں کیا کرو، جو غائبانہ طور پہ ایک دوسرے کے لیے دعائیں قبول ہوتی ہیں نا، اس کا کوئی حساب نہیں، وہ چیز اللہ خود بندے کو بھی عطا کر دیتا ہے۔ جب کسی کے لیے آپ دعا کرو، ضروری نہیں کہ اسی ہی کو پھر وہ کوئی چیز ملے گی نا، اللہ آپ کو پہلے نوازے گا۔ جیسے یہاں اللہ نے سب سے بڑی رحمت عطا کی، نبوت ہے، یہ دعا کر رہے ہیں اپنے بھائی کے لیے بھی، پہلے انہیں عطا کی گئی، بعد میں ان کے بھائی کو نبوت عطا کی۔ قرآن تو کہتا ہے کہ بھائی بھائی کا بازو ہوتا ہے، بھائی بھائی کا مضبوط بازو ہوتا ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ کئی سال گزر جاتے ہیں، کئی ایسے واقعات ہیں آپ نے بھی سنے ہوں گے، بلکہ تجربہ بھی ہوگا، مشاہدہ بھی ہوگا، سکے بھائی 10 سال ہو گئے، 15 سال بول چال ہی کوئی نہیں، ایسی ناراضگی ہے کہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہیں۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے عضدک باخیک، جو بھائی ہوتا ہے نا وہ انسان کا مضبوط بازو ہوتا ہے۔ سارے رشتے کسی درجے میں انسان مل جاتے ہیں، 2 رشتے انسان کو نہیں ملتے، ماں باپ اور بھائی، یہ ایسے رشتے ہیں۔ حضرت نے جب یہ اللہ کے دربار میں دعا مانگی تو اللہ نے فرمایا ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تجھے مضبوط کریں گے۔ کنبے قبیلے برادری کے اور بھی تو لوگ تھے نا، ان میں سے کسی کا انتخاب تو نہیں کیا۔ وجہ یہ ہے کہ جتنا خیر خواہ اپنا سکا بھائی آپ کا ہو سکتا ہے، اتنا اور کوئی آپ کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو مثال دی جاتی ہے نا، آپ کا کوئی دوست ہو، یار ہو، تو کہتا ہے ای میں نے سکے براواں جا، کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ انسان کا ضمیر جو ہے نا وہ اس بات پہ ضرور قائل ہے، مانتا ہے کہ جو 2 بھائیوں کا ایک تعلق اور رشتہ ہے وہ اور کہیں کوئی ایسا رشتہ نہیں مضبوط وفا والا۔ اگر یہاں سجن و نظام بڑا الٹ ہے، شیطان جو ہے وہ ہر مرحلے میں کامیاب ہو رہا ہے، ہر مرحلے میں۔ ماں باپ کا اس نے نافرمان کر دیا ہے، بھائی کیا بلا ہے، بھائی کیا چیز ہے؟ ماں باپ کو دھکے مارے جا رہے ہیں، ذلیل کیا جا رہا ہے، گالیاں دی جا رہی ہیں، رسوا کیا جا رہا ہے، بکواس نکالے جا رہے ہیں، تو بھائی کی کیا عزت کرنی ہے بھائی؟
آج کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ایک میرا بھوکا مرنا پہ ہو سی, ایک کروڑ پتی ہو سی, ایک جوانی دے کر راضی نہ ہو سی, جس سے مرسی ہاں پہلی صفحہ چاہ کھلو سی آپ سی جس جس نہ کوئی حساب بعد ماں مل گئے نہیں, بعد میں کچھ آ گئے نہیں. یا جسے مرسی آخسی بھائی دیکھا چاڑ دو مہمان آئے مہمان بار روٹی کھا کے وجے. زندہ بندے کو دینے کے لیے ایک روٹی کوئی تیار نہیں ہے, اور مرنے کے بعد پوری برادری اس کے نام پہ رجائی جا رہی ہے. بڑی حیرت کی بات ہے. زندہ کو 10 روپے صدقہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں, لیکن جب کوئی زندہ مر جاتا ہے پھر اس پہ ہزاروں لگ جاتے ہیں. وجہ مجھے یہ ابھی سارے پتہ لگ سی فلانے خرچہ کیتا, دکھاوا ہے, بڑائی ہے. مجھے مرنے کے بعد کوئی اجر نہیں ملنے والا. یہ تو ایک رسم ہے. روٹی کھا کے مجھے ادھے مرنا ہوا پا ادھے روٹی کھا کے مجھے. کھانے والوں کو بھی حیا نہیں آتی بھئی یہ روٹی کھانے کا مقام ہے. الٹا انہیں تو خود گھر سے پکوا کے لانی چاہیے کہ ان پہ مشکل وقت ہے, اس قوم پہ اس برادری پہ مشکل وقت ہے, ان کے سر مصیبت نہ ڈالی جائے. یہ ایک رسم بن چکی ہے. جو نہ کھلائے بس روٹی نیز کھوائی, روٹی نیز کھوائی. بس یہ ماحول ہے, کیا کریں, اسے ختم کرنا چاہیے, اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے. تو فرمایا کہ میں مضبوط کروں گا تجھے تیرے بھائی کے ذریعے سے. وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا, بس اور بنا دیں گے ہم تم دونوں کے لیے سلطانہ, ہیبت بنا دیں گے, روب بنا دیں گے, دبدبا بنا دیں گے. آپ کے چہروں پہ وہ رونق ڈال دیں گے, وہ روب ڈال دیں گے, ہیبت ڈال دیں گے کہ وہ آپ کے سامنے نہیں آ سکیں گے, ہاتھ بھی نہیں لگا سکیں گے. فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا, بس ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے تم دونوں کو, آپ کو نہیں چھو سکیں گے. آپ بھی فکر رہیں. بِآیاتنا اصل میں تھا اذهبا بآیاتنا, جاؤ دونوں بھائی ہماری نشانیاں لے کر کے, انتما تم دونوں, ومن اتبعکم الغالبون, اور وہ جو تم دونوں کے پیچھے چلے, الغالبون غالب آنے والے ہوں گے. آپ لوگ کامیاب ہوگے, آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. وہ بادشاہ ہے بھلے ہو, لیکن اس وقت آپ کا روب دبدبا اور ہیبت میں اللہ زیادہ کر دوں گا. جائیے کہ میری توحید کا سوال ہے. ایک دو آیتیں اور پڑھ لیں. فَلَمَّا جَاءَهُمْ موسیٰ بآیاتنا, پس جب آئے ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام, بآیاتنا ہماری نشانیاں لے کر کے, ہماری آیات لے کر کے آئے. کون سی نشانیاں, کون سی آیات؟ اللہ نے فرمایا بینات, جو بڑی واضح نشانیاں تھیں جن میں کوئی ابہام نہیں تھا. قالوا ما هذا الا سحر مفترا, کہنے لگے قوم والے دیکھ کر کے معجزہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا زمین پہ ڈالا, وہ عصا پڑھتے 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 اژدہا بن گیا. مفسرین کرام نے لکھا ہے وہ اژدہا منہ کھول کر کے فرعون کی جانب دوڑا. فرعون اٹھا, اپنے تخت کے پیچھے جا چھپا اور کہنے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں تیرا مسئلہ ماننے کے لیے تیار ہوں, تجھے میں نقصان بھی نہیں دیتا, لیکن اسے تو پکڑ, اسا تے نپ, یہ کیا لے آئے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں جب معاملہ ہو گیا, جب انہوں نے معجزہ دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, تو کہنے لگے ما ھذا الا سحر مفترا,
کہنے لگے نہیں ہے یہ مگر جادو ہے مفترا جو خدا پہ کھڑا ہوا ہے، یہ کیا لے کے آ گئے ہو؟ زندگیاں گزر گئیں، بڑھاپے کی جانب جا رہے ہیں، لیکن ایسا ہم نے منظر آج تک نہیں دیکھا۔ اور کہنے لگے وما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، اور نہیں سنا ہم نے بہذا یہ مسئلہ توحید والا، ہم نے آج تک نہیں سنا کہ یہ جو ہمارے بت بنائے ہوئے ہیں، یہ جو ہمارے بزرگ بنائے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے شریک نہیں ہیں، ان کے پلے میں اللہ والے کوئی اختیار نہیں ہے، یہ مسئلہ ہم آج سن رہے ہیں، اس سے پہلے ہم نے نہیں سنا۔ فی آبائنا الاولین، اپنے پہلے آبا و اجداد میں ہمارے کسی بزرگ نے ہمیں یہ مسئلہ نہیں بتایا، کسی بابے نے نہیں سمجھایا، کسی ہمارے مولوی نے ہمیں یہ مسئلہ نہیں سکھایا، نہیں سمجھایا۔ آج پہلی مرتبہ تمہاری زبان سے سن رہے ہیں، اس لیے ہم یہ مسئلہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بھئی اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو پہلے لوگ یہ گمراہ مر گئے، پہلے کسی کو نہیں پتا تھا، یہ آج آپ کو پتا چلا ہے آ کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، وقال موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عندی، میرا پروردگار خوب جانتا ہے اس بندے کو جو آیا ہے ہدایت لے کر کے، من عندی ہی اللہ کریم کی جانب سے۔ تم تو کہہ رہے ہو نا بھئی ہم مسئلہ آج سن رہے ہیں، تو کی بھئی جڑی شاید تو آج سنی وہ حقیقت نہیں ہو سکتی، تم نے آج سنا ہے یا ہمیں یہ مسئلہ آج پتا چلا ہے؟ نہیں، تمہیں آج پتا چلا ہے تو کیا یہ مسئلہ تھا ہی نہیں کبھی؟ یہ تم کیسی بات کرتے ہو؟ تمہیں زندگی میں پہلی مرتبہ کوئی بندہ ملے، بندہ کہ یار آج جمع ہے، میں آج تو ملنا، آج تو پہلے تو میں تو کدے نہیں دیکھا، نہیں جس کو تم نہ ملو، جو مسئلہ تم نہ سنو، پہلی مرتبہ تم سنو تو تم یہ کہو گے کہ یہ مسئلہ تو پہلے آیا ہی نہیں۔ کیسی باتیں کرتے ہو پاگلوں والی، کیونکہ عقل والی بات کرتے ہو۔ فرمایا وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ، اللہ اس بندے کو بھی جانتا ہے کہ جس کے لیے دنیا میں اچھا گھر ہے، اچھا انجام ہے۔ اچھا انجام تبھی لگ سکتا ہے کہ جو مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں اللہ کا شریک کرنا چھوڑ دو۔ یہ فرعون کو سجدے کرتے ہو تم، یہ جو تخت پہ بیٹھا ہے اس کے سامنے یہ بیان کیا، پر یہ کھانے کا محتاج، پینے کا محتاج، قضاء حاجت کا محتاج، سونے کا محتاج، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے ہر چیز میں یہ محتاج ہے، یہ سجدے کے لائق ہے، یہ عبادت کے لائق ہے، اسے پوجتے ہو تم، اور اس کے بنائے ہوئے بت پوجتے ہو تم، اس کے بنائے ہوئے بزرگ پوجتے ہو تم کیسے لوگ ہو یار؟ فرمایا انہو لا یفلح الظالمون، ظالم شرک کرنے والے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آؤ میری صف میں مل جاؤ، اللہ کا شریک کرنا چھوڑ دو، اس بے ایمان کی عبادت کرنا چھوڑ دو تو کامیاب ہوگے، ورنہ کبھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ فرعون دیکھیا بھئی یہ تو کام سارا الٹ ہو گیا۔ فرعون نے کہا بھئی میں تمہیں ایک بات بتاؤں کہ میرے سوا اے موسیٰ تیرا کوئی الہ نہیں ہے، میں تیرا بھی خدا ہوں۔ ایک پیغمبر سے کہہ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کیا جواب دیا انشاءاللہ یہ آئندہ